سوال: آپ صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب جانتے تھے یا نہیں جانتے تھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غیب نہیں جانتے تھے۔ سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں پھر وہ سائل نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاخبرنی عن الساعہ، مجھے قیامت کے متعلق خبر کیجیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مل مسئول عنہا بعلم من السائل، کہ مسئول عن یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، سائل یعنی جبریل علیہ السلام سے زیادہ عالم بالقیامت نہیں۔ وہابی دیوبندی لوگوں نے اسے دلیل بنا کر یہ دعویٰ کر دیا کہ حضور کچھ نہیں جانتے، قیامت کا علم آپ کو نہیں ہے۔ ان سے کوئی پوچھے کہ اگر حضور کو علم نہیں تھا تو سائل نے سوال ہی کیوں کیا؟ اور اے عقل کے اندھو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جواب سے علم قیامت کی نفی کہاں ہوتی ہے، بلکہ علم سائل کا بھی اس بات ہو رہا ہے کہ سائل بھی اتنا ہی جانتا ہے جتنا مسئول عن جانتا ہے، کہ جبریل بھی اتنا ہی جانتا ہے جتنا کہ میں نبی جانتا ہوں۔ یہ کہاں لکھا ہے کہ میں نہیں جانتا؟ آؤ علم کے یتیم لوگوں، ذرا قرآن پاک کا مطالعہ کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغیث ويعلم ما في الارحام وما تدری نفس ماذا تکذب غدا وما تدری نفس بأي ارض تموت ان اللہ علیم خبیر، کہ بے شک اللہ کے پاس ہے قیامت کا علم اور وہی اتارتا ہے بارش اور جانتا ہے جو کچھ ماؤں کے رحموں میں ہے، اور کوئی نہیں جانتا کہ کل وہ کیا کمائے گا، اور کوئی نہیں جانتا کہ کس سرزمین میں مرے گا، بے شک اللہ تعالیٰ علیم اور خبیر ہے۔ تو حضرات گرامی، اس آیت کریمہ میں علوم خمسہ کا ذکر ہے اور آخری حروف کہ اللہ علیم و خبیر ہے، تو ان علوم خمسہ کے دیے جانے کا اس بات موجود ہے۔ اللہ جاننے والا بھی ہے اور خبر دینے والا بھی ہے، لہذا اس نے جسے چاہا وہ علم اسے عطا کر دیا۔ اور مفسرین کرام نے یہی تشریح فرمائی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتانے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم علوم خمسہ سے واقف ہے، جانتے ہیں، جن میں سے ایک علم قیامت بھی ہے۔ اور علامہ قرطبی اس آیت کی تفسیر میں حضرت ابن عباس کا قول نقل فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ 5 چیزیں وہ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ کے بغیر کوئی نہیں جانتا، حتیٰ کہ کوئی مقرب فرشتہ اور کوئی نبی مرسل بھی انہیں خود بخود نہیں جان سکتا۔ جو شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ ان چیزوں میں سے کوئی چیز خود بخود جانتا ہے تو اس نے قرآن کریم کا انکار کیا، کیونکہ اس نے قرآن کریم کی مخالفت کی۔ اور انبیاء ان امور غیبیہ میں سے بہت کچھ جانتے ہیں، اور ان کا یہ جاننا اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعلیم اور اللہ تعالیٰ کے سکھانے سے ہے، یعنی عطائی ہے۔ اور قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ آپ مبارک فرماتے ہیں کہ اس آیت میں اس چیز کی طرف اشارہ ہے کہ بندہ خواہ کتنا ہیلا بہانہ کرے، وہ اپنی ساری ظاہری اور باطنی طاقتوں کو صرف کرے اور ان چیزوں کو بھی نہیں جانتا کہ جن کا تعلق اس کی ذاتی قسم اور انجام سے ہے، تو وہ دوسری چیزوں کو کیسے جان سکتا ہے؟ ان امور کے جاننے کی ایک ہی صورت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اس کا علم سکھا دے۔ اور علامہ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ ان امور خمسہ مفاتیح الغیب، غیب کی کنجیاں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے ساتھ مختص کر لیا، اور انہیں کوئی نہیں جان سکتا سوائے اس بات کے کہ اللہ اس کا علم اسے سکھا دے۔ اگر کوئی شخص ان 5 امور میں سے کسی کے جاننے کا دعویٰ کرے اور وہ یہ نہ کہے کہ مجھے یہ علم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطہ سے ملا ہے، تو وہ اپنے دعویٰ میں جھوٹا ہے۔ اور تفسیر صحابی میں ہے کہ حق یہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک دنیا سے تشریف نہیں لے گئے جب تک کہ آپ کو ان 5 باتوں کا علم نہیں دیا گیا۔ اور شیخ محقق شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مراد یہ ہے کہ ان 5 باتوں کو اللہ تعالیٰ کے بتائے بغیر کوئی نہیں جانتا۔ تو ہم یہی کہتے ہیں کہ ہمارے نبی جانتے ہیں، لیکن اللہ کی عطا سے، اللہ کے بتانے سے تو ثابت ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
علم غیب جانتے ہیں اور بالخصوص علم قیامت جانتے تھے، اسی لیے سرکار نے نفی نہ فرمائی بلکہ فرمایا کہ مسئول عن سائل سے زیادہ نہیں جانتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت برپا ہونے کا دن بیان فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعة الا فی یوم الجمعہ، کہ قیامت بروز جمعہ مبارک کو قائم ہوگی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت بھی بیان فرمائی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی یوم الجمعہ بعد العصر الی غیوبۃ الشمس، کہ جمعہ کے دن نماز عصر سے سورج غروب ہونے تک صرف سال بیان نہیں فرمایا، اور اس میں یہ حکمت تھی کہ لوگ عملیات سے کنارہ کش نہ ہو جائے، ورنہ سال بھی بیان فرما دیتے۔ اور پھر اسی حدیث جبریل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کی علامتیں بھی بیان فرمائی۔ سائل نے دریافت کیا فاخبرنی عن العمارتها، کہ سرکار قیامت کی نشانیوں کے متعلق خبر کیجئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لونڈی اپنے مالک کو جنے گی، یہ تو دیکھیں گے کہ ننگے پاؤں والوں کو اور یا محتاجوں کو، بکریاں چرانے والوں کو وہ عمارتوں پر فخر کیا کریں گے۔ اور حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ قیامت کی نشانیاں یہ ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا، جہالت زیادہ ہو جائے گی، زنا کاری اور شراب خوری کی کثرت ہوگی، مردوں کی تعداد کم ہو جائے گی، عورتوں کی تعداد بڑھ جائے گی، یہاں تک کہ ایک مرد کی سرپرستی پر 50 عورتیں ہوں گی۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ زمانہ ایک دوسرے کے قریب نہ ہو جائے، یعنی زمانے کے حصے جلد از جلد گزرنے لگیں گی۔ سال مہینہ کے برابر ہوگا، مہینہ ہفتہ کے برابر، ہفتہ ایک دن کے برابر، اور اس وقت ایک دن ایک ساتھ کے برابر ہوگا، اور ایک ساتھ آگ کے ایک شعلہ اٹھ کے ختم ہونے کے برابر ہو جائے گا۔ مزید ارشاد فرمایا کہ دوحا، دجال، دابت الارض، پنجم سے سورج کا نکلنا، عیسیٰ بن مریم کا نازل ہونا، یاجوج ماجوج کا آنا، اور 3 مقامات پر زمین کا دھس جانا، ایک مشرق میں، دوسرے مغرب میں، اور تیسرا جزیرۃ العرب میں، اور ان کا دھواں وہ آگ ہے جو یمن سے نکلے گی اور لوگوں کو گھیر کر محشر یعنی ملک شام کی طرف لے جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال بائیں آنکھ کا کانا ہوگا، بہت کثرت سے بال ہوں گے، اور اس کے ساتھ جنت اور دوزخ ہوگی، اس کی جہنم حقیقت میں جنت ہوگی اور جنت حقیقت میں جہنم ہوگی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہدی میری اولاد سے ہے، روشن کشادہ پیشانی، بلند ناک، وہ زمین کو اس طرح عدل اور انصاف سے بھر دے گا جس طرح پہلے ظلم اور ستم سے بھری تھی، اور وہ 7 برس تک زمین کا مالک رہے گا۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک روئے زمین پر کوئی اللہ اللہ کہنے والا نہیں رہ جائے گا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کا دن، وقت، علامات گن گن کر بیان فرما دیے، مگر ملا کہتا ہے کہ نہیں، کوا سفید ہی ہے، میں نہیں مانوں کہ رٹ لگانے والا پھر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم قیامت کا منکر ہے۔ حضور کو نبی یعنی غیب کی خبریں دینے والا بھی تسلیم کرتا ہے، اور آپ کے علم غیب کا انکار بھی کرتا ہے۔ یہ منافقانہ چال نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اسی لیے میرے سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ آپ مبارک فرماتے ہیں، اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا، افر منکر یہ پڑھا جو سے تعصب آخر بھیڑ میں ہاتھ سے کمبخت کے ایمان گیا۔ بہرحال حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں یہ سوالات اور جوابات کرنے کے بعد وہ سائل واپس چلا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر، تم جانتے ہو یہ سائل کون تھا؟
یہ انتہائی سفید کپڑوں میں ملبوس، یہ انتہائی سیاہ بالوں والا، یہ نہایت حسین مرد میرے گھٹنوں سے گھٹنے لگا کر میری رانوں پر ہتھیلیاں رکھ کر بڑے ادب سے سوال کرنے والا یہ کون تھا؟ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں میں نے عرض کیا اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر، یہ آنے والا کوئی بشر نہیں تھا، یہ آنے والا کوئی آدمی نہیں تھا، یہ آنے والا کوئی خاکی نہیں تھا، بلکہ یہ معلم الملائکہ نوریوں کا پیشوا حضرت جبریل امین تھا۔ کیوں آیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتاکم یعلمکم دینکم، تمہیں تمہارا دین سکھانے آیا تھا۔ تو فقیر کہتا ہے کہ اگر جبریل تعلیم امت مصطفیہ کے لیے صورت بشری میں آ سکتا ہے تو امت کا نبی کیوں صورت بشری میں نہیں آ سکتا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل حدیث جبریل پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔